نے تحریک انصاف کا نام نہیں لیا، میں نے عمران کا نام نہیں لیا، میں نے دہشت گرد گروہ کا نام نہیں لیا، میں نے پاکستان کے املاک کو جلانے والے گروہ کا نام نہیں لیا۔ کیا پاکستان میں عمران لیڈر ہیں؟ کیا پاکستان میں پی ٹی آئی ایک پولیٹیکل جماعت ہے؟ جو اسٹیبلشمنٹ نے مداخلت کی اس کا نقصان ہوا۔ عمران سے لے کے ان لوگوں تک، یاسمین راشد، مراد سعید، شہریار افریدی، اسد عمر، سزادے۔ سر یہ بتائیے، ملک جو ہے وہ تنگی صاحب، پہلے میں آپ کی طرف آتا ہوں، اس وقت بجٹ جو ہے اس کی بھی آمد ہے، ایک پالیسی جو ہے اس کا اعلان کیا گیا 8 بجے مارکیٹیں بند کر دیں گے، انرجی کنزرویشن پالیسی، اس سے میرا خیال ہے کہ ہر پاکستانی کو ایگری کرنا چاہیے، لیکن پریکٹیکلی کوئی نہیں کرتا۔ تاجر جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان کا ایک موقف ہے، آئی ایم ایف کا پروگرام ہو نہیں رہا، بجٹ میں اتنی فسکل سپیس نہیں ہے، ملک کو آگے چلانے کے لیے ایک ظاہر ہے کہ ایک براڈر کنسنسس چاہیے۔ تو جو کور کمانڈر کانفرنس اور قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اعلامیہ آیا تھا، جس کے آخری پیراگراف یہ تھے کہ ایک نیشنل کنسنسس درکار ہے، اس کے لیے ڈائیلاگ ہوگا، کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ اب معاملات اس طرف جا رہے ہیں، خاص طور پر شاہ محمود قریشی کی رہائی کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک قومی سلامتی جو کمیٹی ہے اس کا جو اعلامیہ ہے، یا حکومتی ذرا کی یا پرائم منسٹر کی جو سوچ ہے، یا موجودہ حکومت اتحادی لیڈرشپ کی سوچ ہے، آپ کو میں بتا دوں کہ جناب آصف علی زرداری صاحب نے 2008 میں کنسنسس کا نعرہ لگایا تھا اور ڈائیلاگز پہ بات کی تھی کہ اسی وقت جناب آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان کو مشکل سے نکالنے کے لیے ایک پارٹی کا کام نہیں ہے، بلکہ ملک کی تمام پارٹی مل کر ان مشکلات سے نکال سکتے ہیں پاکستان کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام پولیٹیکل جماعتیں، تمام سیاسی لیڈرشپ مل کر پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے بیٹھے، اکانومی پہ بات کریں، جو اس وقت دہشت گردی ہے اس پہ بات کریں، اور ایک پچ پہ آ کر نہ صرف اپنی حکومت بنانے کے لیے بلکہ پاکستان کو بچانے کے لیے ایک پچ پہ آ کر اپنا ایک کردار ادا کریں۔ آپ آئیڈیل تنگی صاحب، آپ آئیڈیل باتیں کر رہے ہیں، حکومت جو ہے وہ واضح طور پہ انکار کر چکی ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے تحریک انصاف سے۔ میں نے تحریک انصاف کا نام نہیں لیا، میں نے عمران کا نام نہیں لیا، میں نے دہشت گرد گروہ کا نام نہیں لیا، میں نے پاکستان کے املاک کو جلانے والے گروہ کا نام نہیں لیا، میں نے پاکستان کی پولیٹیکل جماعتوں کی اور پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات کی ہے۔ اسی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ تمام جماعتیں، کیا پاکستان میں عمران لیڈر ہیں؟ کیا پاکستان میں پی ٹی آئی ایک پولیٹیکل جماعت ہے؟ میری لیڈر نے تو اس کو کہا تھا اور مخاطب کر کے کہا کہ عمران اگر آپ سیاست چاہتے ہیں تو پھر آپ سیاسی جماعت بن کر سامنے آئے، اور اگر دہشت گرد گروہ ہیں تو میں دہشت گرد گروہ کی لیڈر سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور اسی طرح پاکستان کی تمام وہ لیڈرشپ جن کے کروڑوں ورکرز ہیں، جن کے کروڑوں فالوورز ہیں، جن کی کروڑوں ووٹ ہے، وہ نہیں چاہتے کہ ہم دہشت گرد تنظیم کے ساتھ اور دہشت گرد لیڈر کے ساتھ بیٹھے اس آدمی کے ساتھ جس نے میری شہداء کی یادگاروں کو جلا کے راکھ کر دیا ہے، زاہد خان صاحب، مجھے زاہد خان صاحب کو شامل کرنے دیں۔ زاہد خان صاحب، ہم شاید ایک ریپیٹیشن دیکھ رہے ہیں، یہ چیز ہمارے پاس تاریخ میں پہلے بھی ہوئی ہے۔ مجھے یاد ہے 2013 کے انتخابات، یہی جو دونوں جماعتیں میرے سامنے اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی، ان کے لیے انتخابی زمین تنگ کر دی گئی تھی۔ اس وقت طریقہ کار مختلف تھا، ایک سیکیورٹی سچویشن پیدا ہو گئی، اے این پی پر حملے ہو رہے تھے، پیپلز پارٹی پر حملے ہو رہے تھے، باقی سیاسی جماعتیں اپنی کیمپین بھی کر رہی تھیں، وہ الیکشنیئرنگ بھی کر رہی تھیں، اے این پی کو بالکل جسے ہے کٹ ٹو سائز ختم کر دیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے مجھے یاد ہے کہ صرف آن لائن جلسے ہوئے تھے۔ تو آپ وہ دو جماعتیں ہیں جو یہ سہ چکے ہیں، جب ایک پولیٹیکل پارٹی کو ایلیمینیٹ کرنے کا پروسیس ہوتا ہے، یہ 2013 میں آپ بھگت چکے ہیں۔ آپ کیسے اس سارے کام کو سپورٹ کر سکتے ہیں؟ تحریک انصاف میں جن لوگوں نے قانون ہاتھ میں لیا، جو ذمہ دار ہیں، ان کو سزا دیں، لیکن اوورآل ایک پولیٹیکل پارٹی کو آپ صفحہ ہستی سے مٹانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے بہت صحیح بات کی، لیکن 2013 میں نہیں، 2018 میں بھی ہمارے ساتھ ہی ہوا تھا اور ہمیں الیکشن لڑنے نہیں دیا گیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ارون بلو کو شہید کیا گیا، ہم نے سارے چھوڑ دیے۔ تو ہمارے لیے تو کبھی بھی کوئی ایسے لیول پہ نہیں ملا ہے 2008 کے علاوہ کہ کوئی صحیح الیکشن ہو اس ملک میں اور غیر جانبدار ہو
لیکن بدقسمتی سے ہمارے ساتھ تو یہ سلوک تو کب سے یعنی پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد تک بھی چل رہا ہے، لیکن ہم اس حد تک نہیں گئے. دیکھیں ایک بات اس نے تنگی صاحب نے کہا، اور اس کے میں اس لیے اس کو کہ عمران خان سیاست کرے نا، وہ کیوں؟ دیکھیں آج جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ادھر ادھر جا رہے ہیں، یہ کون سے لوگ تھے؟ یہ ان کے پاس لے کے آئے تھے، اور جو قوت لے کے آئے تھے آج وہ کہہ رہے کہ جی آپ ان کو واپس کہہ رہے کہ چلے جائے. بدقسمت یہ کہ ہمارے اس ملک میں ہمیشہ کے لیے جو اسٹیبلشمنٹ نے مداخلت کی اس کا نقصان ہوا. آج بھی مجھے یہی لگ رہا ہے کہ اگر جوڈیشلی اگر اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہوئے تو آج جوڈیشلی جانبدار ہے. آج دیکھیں ایک جو پرویز الہی کے اوپر کیس ہے وہ اسے سامنے پیش کرتے، اس سے ٹائم مانگتے، اس کے لیے کیلکولیشن، وہ کہتے ہیں میں نے کیس ختم کر دیا. تو جب یہ صورتحال ہو ملک میں تو پھر یہی آواز آئے گی کہ جی آپ ملٹری کورٹ میں چلے جائیں. ہم تو ملٹری کورٹ کے خلاف ہیں، ہمارے ساتھ تو بہت کچھ ہوا، لیکن آپ مجھے بتا دیں کہ جب آپ کے سارے آج سپریم کورٹ میں 3 4 5 ججز جو بیٹھے ہوئے تھے ایک دوسرے کو ایسے سپورٹ کر رہے تھے جیسے ان کے وکیل ہیں. اب مجھے بتا دیں کہ جب آپ کی عدلیہ اس حد تک چلی جائے گی، جب عوام کے اس کے اوپر سے جو انصاف کا ایک تقاضا کرتے ہیں وہ انصاف کا آپ کو نظر نہ آئے، تو پھر تو آپ نے یہی کام کرنا ہے، یا تو آپ نے انارکی کی طرف جانا ہے، یا ملک اس وقت بہت بحران میں پھنسا ہوا ہے، بہت مشکلات ہے. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں ابھی بجٹ آ رہا ہے تو بجٹ میں ہم عوام کو کیا ریلیف دے سکتے ہیں، کیا ہو سکتا ہے، لیکن دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا. اور ابھی اگر وہ صحیح راستے پہ آئے تو آج ہماری جوڈیشلی وہ کام کر رہے، تو یہ نہیں کرنے چاہیے. ان کو سیاست میں نہیں ہے. ہر ایک دیکھے آئین کے اندر ہر ادارے کا اپنا دار اختیار ہے، اس کے اندر اگر وہ رہے تو پھر کچھ مسئلہ نہیں بن سکتا ہے. قانون سازی صرف پارلیمنٹ کا کام ہے. سپریم اس ملک کا جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے، اس لیے پارلیمنٹ 24 کروڑ یا 22 کروڑ عوام کی نمائندے ہوتے ہیں، یہ ججز نہیں ہوتے. یہ تو نوکر ہے، یہ تو تنخواہ لے رہے ہیں، تو یہ تو صرف انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں. لیکن یہ دیکھیں یہ حالات کیوں خراب ہو گئے. آپ کو یاد ہے کہ 63A کا جو تشریح تو نہیں کیا گیا، ری رائٹنگ کیا ان جو آج بیٹھے ہوئے، اور اس کی وجہ سے خرابی پیدا ہوئی، اور آج ہمارے ملک بحران کا بھی شکار ہے. آج وہ جو 9 مئی کا جو واقعہ ہوا آپ کے سامنے، اس سے کتنا ہمارے دیکھیں پیپل پارٹی کے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی ہے. کہ آپ نے ایسے حرکت ان کے دیکھیے، ہمارے آپ نے ذکر کیا ہمارے ساتھ کیا نہیں ہوا. تو کیا ہم نے کبھی گئے ہیں کسی ہاں تنقید اور چیز ہوتے ہیں، لیکن کبھی ہمارے جو سیکورٹی ادارے ان کے اوپر کبھی اٹیک نہیں کیا ہے. تو یہ تو آپ نے بالکل اوپن، یعنی آج بھی کہا جا رہا ہے کہ جی ابھی بغاوت فوج میں کے اندر بغاوت کرنے کی تیاری ہو رہی ہے. تو آپ مجھے بتا دیں شاہد قریشی تو آج آ کے چلا گیا، میرے خیال میں مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اس پہ کام ہو گیا اور راستے پہ آ گیا، اور اب وہ جا کے عمران خان کو کہے کہ آپ سائڈ لائن ہو جائے. حالانکہ ہم اس کے فیور میں نہیں ہیں. اگر عمران خان نے جرم کیا ہے اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے، لیکن -1 والا فارمولا اس ملک میں جو سیاسی چھلا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے. ہم کرتے ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے کہ وہ اس ملک میں سیاست کرے، لیکن جس نے جو جرم کیا ہے جرم کی سزا اس کو ملنا چاہیے. تو جرم کی سزا اس کو ملنی چاہیے. تنگی صاحب آپ حکومت کا حصہ ہیں، مطلب ظاہر ہے کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگوں سے بات کریں، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم سے فارن آفس کے بارے میں جب آپ پوچھیں، ہمارے پاس ہے منسٹری، آپ ہم سے ہیلتھ منسٹری کا پوچھیں، آپ ہم سے انوائرمنٹ چینج، کلائمیٹ چینج کا پوچھیں، جو وزارتیں ہمارے پاس ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ جو ایکشن ہونا چاہیے، ایکشن اس سے آپ کو نہیں لگتا بڑھ کر ہو رہا ہے؟ 75 سالہ ندیم افضل چند صاحب آپ کی پارٹی کے ہیں، ان کے والد حاجی افضل چند، ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے کیونکہ گلریز افضل چند نے پریس کانفرنس نہیں کی، جو سابقہ MP ہیں، اب ان کو ٹکٹ بھی نہیں ملا، وہ آزاد لڑ رہے ہیں. حماد اظہر صاحب کے والد کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، بریفلی ڈیٹین کرنے کے بعد ان دونوں بزرگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن پھر بہت سارے ایسے اور بھی تو مزید لوگ ہیں نا جن کو گرفتار کیا جا رہا ہے. آپ پولیٹیکل ورکرز کے طور پہ اور ایسی جماعتیں جو انسانی حقوق کی بات کرتی ہیں، آپ اس کے اوپر آواز کیوں نہیں اٹھا رہے؟ دیکھیے میں ایز اے پولیٹیکل ورکر 1980 سے میں نے PSF سے پالیٹکس شروع کیا، اور آج 2023 ہے، تقریباً آئی تھنک کہ 44واں سال ہے. اور ہم نہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ یقین رکھتے ہیں، نہ سیاسی انتخاب پہ یقین رکھتے ہیں، اور نہ ہم اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر سیاسی جماعت کو آپ کمزور کرے، سیاسی لیڈر کو آپ مائنس کرے. ہم نے تو ڈیمانڈ کیا 9 مئی کے بعد کہ جو لوگ کور کمانڈر ہاؤس پہ جناح ہاؤس کو جلانے میں
ریڈیو پاکستان کو جلانے میں، قلعہ بلحصار پہ حملے میں، وہاں لوور دیر میں قلعے پہ وہ تمام یادگاروں کو جو آگ لگا دی، اس نے مجسموں کو جلا کے راکھ کر دیا. وہ دشمن ملک کو ایک میسج دیا کہ آپ ہمارے خلاف جو پیسے آپ خرچ کرتے ہیں، جو پوری دنیا میں ڈپلومیٹک طریقے سے پاکستان کے اداروں کو کمزور کرتے ہیں، آپ چھوڑ دیں، بس ہم پی ٹی آئی کے شکل میں موجود ہیں، ہم کریں گے. ہم نے مطالبہ کیا کہ ان کو سزائیں دے، ان کو نشان عبرت دے. لیکن جو بے گناہ ہے، وہ لوگ جو ان چیزوں میں انوالو نہیں ہیں، تو آج بھی ہمارا مطالبہ ہے، کل بھی ہمارا مطالبہ تھا اور کل بھی ہمارا مطالبہ رہے گا کہ بے گناہوں کو چھوڑ دے، بے گناہوں کو سزا نہ دے. لیکن عمران سے لے کے ان لوگوں تک، یاسمین راشد، مراد سعید، شہریار افریدی، اسد عمر، ان لوگوں کو جو ڈائریکٹیوز دی تھی کہ جناح ہاؤس کو جلا کر راکھ کر دے، کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کرے، ان لوگوں کو سزا دے. عمران سے لے کے ان لوگوں تک جن لوگوں نے اپنے ورکروں کو ڈائریکٹیو دی تھی، پہلے ان کو سزا دے اور پھر ان ورکروں کو جو آلریڈی اس میں انوالو ہے. تنگی صاحب، بے گناہوں کی تنگی صاحب بات سنیے گا، یہ جو الزامات ہیں نا، یہ بڑے سنگین، بڑے سخت الزامات ہیں، لیکن اس کے حوالے سے ہمیں نے حکومت سے سنا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس irrefutable، ناقابل تردید شواہد اور ثبوت موجود ہیں. وہ ثبوت جو ہے وہ آپ لوگ عوام کے سامنے کیوں کرسٹل کلیئر مینر میں نہیں رکھتے؟ کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں وفاقی وزیر داخلہ یا وزیر دفاع سے، وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ گزشتہ 1.5 سال سے ذہن سازی کر رہا تھا. وہ ہمیں کنکریٹ ایویڈنس ابھی تک کیوں نہیں دیتے، کیوں نہیں بتاتے کہ ہاں عمران خان نے یا کسی اور شخص نے فلاں تاریخ کو اس بندے کو یہ فون کال کی، یہ ڈائریکشن دی، یہ شخص ہے، یہ گواہی دے رہا ہے، یہ ثبوت ہے، یہ موجود ہے. میں بتاتا ہوں. آپ چھوڑ دیں 1 سال کی بات. اس نے افواج پاکستان کو، ISI کی سربراہ کو، چیف آف سٹاف کو، افواج پاکستان کے شہداء کو ٹویٹر پہ کیا کچھ نہیں کیا، گالیاں تک دی ہیں. اس کی میں بات نہیں کرتا ہوں. ان لوگوں نے جو میرے لیے اور میرے ملک کے لیے اور میرے ملک کے مستقبل کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دے کر ان کی مجسموں کو، ان کی یادگاروں کو جلا کے، میں اس کی بات کرتا ہوں. 9 مئی کو جب عمران نکل رہے جناب پارک سے، یہ زمان پارک سے، آپ اس پٹیج کو نکال دے. یاسمین راشد جب لینڈ کروزر پہ کڑے ہو کے وہ ڈائریکٹ اس کو نکال دے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ الزامات ہیں، یہ الزامات نہیں ہے. یہ ثبوت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں. کیا پاکستان کی عوام نے ان فوٹیج کو نہیں سنا؟ ان ڈائریکٹرز کو نہیں سنا؟ آپ نے نہیں سنا ہے؟ ہم ان کی بات کرتے ہیں، بے گناہوں کی. ہم بالکل حق میں نہیں ہے. بے گناہ اگر گرفتار ہے، ہم ان کو چاہتے ہیں کہ وہ ریلیز کروا دے. لیکن ایک بات مجھے آپ 1 منٹ دے دے، 1 منٹ مجھے دے دے. یہاں پاکستان میں تنگی صاحب مجھے بریک لینی ہے، زاہد خان صاحب سے بھی وہ کرنی ہے، مجھے بریک لینے دیں. آپ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ الیکشن کیسے لڑیں گے؟ اکٹھے لڑیں گے؟ 1 منٹ مجھے دے دے. چلیں 1 منٹ مجھے. جی دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ سن رہی؟ جی میں سن رہا ہوں. ہاں، آپ پاکستان کی ایک پارٹی تھی کراچی میں، مہاجر قومی موومنٹ، اور پھر متحدہ قوموں کا سربراہ الطاف حسین تھا. الطاف حسین نے پاکستان کے خلاف جب بیان دیا، اس نے پاکستان کے نام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اور پھر ان کے ساتھیوں نے اس بیان کی مذمت کی، اس سے لا تعلقی کا اعلان کیا، اور آج وہ سیاست کر رہے پاکستان کی. آج بھی ان کے میں نے بیٹے ہیں اس پارٹی کے. آج اگر پی ٹی آئی کے لوگ، شاہ محمود قریشی سمجھتے ہیں کہ میں پاکستان کی سیاست کروں گا، تو عمران سے لا تعلقی کا اعلان کرے گا، اس جماعت سے لا تعلقی کا، اس ایکشن سے لا تعلقی کا اعلان کرے گا. اس لیے کہ اگر الطاف حسین نے پاکستان کو نقصان پہنچایا تھا، عمران نے بھی پاکستان کی ڈگنیٹی پہ وار کیا ہے. اس کی ڈائریکٹرز نے اس کی ڈگنیٹی پہ، پاکستان کی ڈگنیٹی پہ وار کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تمام پی ٹی آئی کی وہ لوگ جو محب وطن ہے، جو تنگی صاحب اب بریک لے لینے دیں.